یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ میں یہ کہہ رہا تھا دیگر ہونے میں اجمیر جا رہا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ اجمیر چلنے کا، میں نے پوچھا کیوں وہ ایسے بول رہے ہیں کہ وہ کچھ کیا بول رہے ہیں؟ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ہاں، آپ کا نام جان سکتی ہوں میں؟ جی میرا نام فائق عادل ہے۔ اچھا اچھا اچھا، دیکھیے کیا ہے کہ ہمارے جو ہے نا امجد سے میری ایک تھوڑی سی آرگیومنٹ چل رہی تھی۔ جی یہ مزاروں پہ جا کے مانگنا یا آستان شریف میں جانا، یہ تو ہم بھی خلاف ہیں اس کے، کیونکہ جی عورتوں کے لیے منع ہے نا؟ عورت کے لیے، مردوں کے لیے منع ہے، مسلمانوں کے لیے منع ہے۔ اچھا، جی تو مطلب اس حساب سے تو جو درگاہیں وغیرہ ہیں وہ سونی پڑے ہیں، کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتا وہاں پر؟ دیکھیے ایسا ہے کہ فاتحہ جب پڑھی جائے گی نا، جب اس کا وجود ہوگا، اسلام میں اس چیز کی منادی آئی ہے بنانے کی۔ نہیں، کیا فاتحہ پڑھنا منع ہے وہاں پر کسی کے مزار پہ جا کے؟ جی ہاں، اپنے جو مرحوم لوگ مر جاتے ہیں، اپنے جو بھائی وغیرہ یہ لوگ مر جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں دنیا سے، تو اپن کیا ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے نہیں جاتے؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ ہر کام جو ہے نا ہمیں رسول کے طریقے سے کرنا ہے، قرآن ہی کہتا ہے بھائی، ہم نے اللہ نے کہا کہ میں نے تمہارے بیچ میں ایک رسول بنایا انسانوں میں سے، اس پہ میرا کیا کلام آتا ہے، میری وحی آتی ہے، وہ تم تک پہنچاتا ہے۔ تو تم جو بھی کام کرو نا تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ سورہ احزاب کی آیت کی سے کہ طریقہ رسول لو۔ اب جب ہمارے کوئی بڑے مر جاتے ہیں یا ہمارے کوئی عزیز مر جاتے ہیں تو ان کے لیے مغفرتی دعا کیا کرنا چاہیے، وہ رسول اللہ نے بتائی ہے الحمدللہ میں۔ ایک تو ہم چلتے پھرتے ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، نماز کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور کبھی قبرستان جائیں تو قبرستان جانے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تم جاؤ تو صحیح قبرستان، لیکن ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے جانا، کیا دیکھنے جانا؟ ٹوٹی پھوٹی قبریں، تاکہ تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے۔ اچھا، اس لیے قبرستان جانے کی اجازت ملی، نہیں تو اللہ کے رسول نے پہلے تو منع فرما دیا تھا۔ تو وہاں جا کے کوئی مطلب فاتحہ پڑھنا یا ان کو بخشنا وہ منع ہے؟ جی ہاں، اس کا طریقہ یہ رسول کا نہیں ہے بھائی، اللہ کے رسول سے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہے ایسی کوئی بات کہ اللہ کے رسول کہیں گئے ہوں اور اس کے لیے ایسا کرا۔ وہاں تو ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنا ہے، اور آپ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی۔ تو مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، میں اتنا ہی جاننا چاہ رہی تھی۔ اب جیسے یہ ہے کہ اب جیسے بڑے بڑے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو کسی اس میں ہی نہیں ہے، نبیوں کا ہے خالی، تو ایسا نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اولیاء اللہ مجذوب ان لوگوں کے بھی مقام اللہ نے رکھے، یہ عام انسانوں سے الگ ہے۔ دیکھیے سنیے، جس کا انتقال ہو گیا نا، اب مان لو نیک آدمی تھا تو اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا، الحمدللہ مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، تو اللہ کا نیک بندہ تھا جو دنیا میں اچھے کام کر گیا نا، اس کا اللہ اجر دے گا، ہم نہیں دے پائیں گے، اس کا اجر تو اللہ دے گا اسے۔ وہ تو خیر ہے، اللہ تو ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں وہ، اگر وہ مسجد بنا گیا، اس کی نیت اگر اللہ کی راہ میں مسافر خانہ بنا گیا کہ مسلمانوں کو فیض پہنچتا رہے، اس سے مسجد بنا گیا تاکہ مسلمان اسے نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، تو اللہ اس کا اجر وہ دے گا، اللہ دے گا، ہمارے پاس کوئی تعلق نہیں اس سے ہمارا۔ تو ہاں، ہم تو الٹا اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ اسے بخش دے، اللہ اس کے نیک اعمال کو قبول کر لے۔ نہیں تو وہ ہمارے جو ٹھیک ہے عام انسان کے لیے اپن کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو، لیکن جو اولیاء اللہ ہے اور ان کے لیے تو ہماری بات جو ہم یہ کہیں گے کہ بھائی اللہ ان کو بخش دے، یا ہماری دعاؤں کو کیوں ہوا تو بنانا ہے اپنی جنت پہ نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب اللہ کے رسول کے صحابہ کرام کو دفنایا دیا جاتا تھا، صحابہ کرام تو سب سے بڑے ولی ہیں جو اللہ کے رسول کے ساتھ تھے نا، وہ ہم سارے انسانوں میں سب سے افضل ہیں اللہ کے رسول کے بعد۔ بھائی انبیاؤں کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو اللہ کے رسول کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول گئے قبرستان میں، ایک صحابی رسول کا جنازہ لے کر، تو ابھی ان کی قبر پوری کھدی نہیں تھی، یعنی کہ صحیح پوری نہیں ہو پائی تھی ترتیب اس کی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جنازہ رکھ دو، اور آپ بھی بیٹھ گئے، اور پھر فرمایا رونے لگے قبر کے عذاب کے متعلق، اور پھر فرمایا جب ان کو دفنا دیا گیا کہ اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کرو دفنانے کے بعد، اب اس سے سوال جواب ہوں گے۔ یہ تو صحابہ کرام کا حال ہے، اور وہ صحابہ کرام جو اللہ کے رسول کے زمانے مر گئے وہ تو اولون میں سے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ تو بہت اچھے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جو مسلمان اللہ کے رسول کے زمانے میں مر گئے وہ تو بہت بہترین زمانہ پایا انہوں نے، کیونکہ اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد کیا اختلاف ہو گئے تھے، بہت سارے لوگ مسلمان سے واپس کافر بھی ہو گئے تھے۔ تو بہت جو ہمارے جتنے بھی ولی اللہ لوگ نا سب ہمارے محتاج ہیں، ہم نہیں ہیں ان کے محتاج، وہ ہمارے محتاج ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔
وہ تو جو اپنی زندگی میں کر گئے ان کا اجر تو اللہ دے گا ان کو, ہم نہیں دے سکتے اس کا اجر. ابھی جیسے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, انہوں نے لوگوں کو مسلمان کرا جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے, اور بہت نیک کام کرے تو اللہ ان کا اجر دے گا, اس کا اجر دے گا ان کو جنت میں مقام دے گا, بالا درجے کے مقام دے گا, بہت اونچے درجے پہ لے کے جائے گا ان کو اللہ. ہم تو یہ امید کرتے ہیں اللہ سے, لیکن ہم ان کے لیے کہیں کہ آپ ہماری چلتے بات اللہ تک پہنچا دو. میرا وسیلہ, میرا اصول یہی ہے کہ جب میں وہاں جاتی ہوں تو میں آستانہ شریف میں نہیں جاتی, بلکہ میں وہاں ہی دور سے وہیں بیٹھ کر میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں, آپ بہت اعلیٰ ہستی ہیں اللہ کے, تو آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کیجیے. بالکل بہتر بات ہے جی. اب دیکھیے جب جی ہاں نہیں یہ غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ جب ہم کوئی عمل کرنے اترتے ہیں, نماز پڑھنا ہمیں, تو نماز پڑھنے کا طریقہ کس کا لیں گے؟ اللہ کے رسول کا, کہ وضو بنایا جائے گا, ٹھیک ہے نا, کافی دن کھڑا ہوا جائے گا, پاک کپڑے ہونا چاہیے, پاک جگہ ہونا چاہیے, پاک جسم ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہم کس کی لے رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی, ہے نا. جب روزہ رکھیں گے تو سحری صبح صادق سے پہلے کریں گے, سورج غروب ہونے کا روزہ کھولیں گے. یہ سب طریقہ کس کا لے رہے ہیں؟ ہم رسول اللہ کا لے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جب اللہ سے دعا کرنی تو کس کا طریقہ لیں گے ہم؟ رسول اللہ کا. تو رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کہتے ہیں ولی اللہ کے مزار یا کہتے ہیں قبر مبارک پر جاؤ اور ان سے کہو کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں, کیونکہ قرآن نے منع فرمایا ہے کہ جو بولتا نہیں, جو چل نہیں سکتا, جو سن نہیں سکتا, وہی مردہ ہے. تو اللہ نے فرمایا جو اس دنیا چل گیا نا وہ عالم برزخ ہے ایک جگہ. تو ان کی روحیں آزاد نہیں کرتے بڑے بڑے؟ نہیں, کبھی کوئی دنیا میں آئے گا ہی نہیں, اللہ کے رسول تک نہیں آئیں گے دنیا میں. اچھا ایک بات بتاؤ, کوئی کلکٹر چاہے گا میں چپڑاسی بن جاؤں؟ نہیں چاہے گا نا. تو جو جنت کی سیر کر رہے ہیں, جو کہتے ہیں جو جنت کو, جنہوں نے جنت دیکھ لی اور اب سو رہے ہیں, وہ کیوں آئیں گے دنیا میں؟ ظاہر سی بات ہے, دنیا تو ایک قید خانہ ہے, ہزاروں پریشانی ہیں صبح شام میں, بہت ساری حاجتیں لگی ہوئی ہیں. سپوز کرو اگر میرے ہاتھ پہ لگ جاتی ہے, گر جاتا ہوں تو مجھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, بہت ساری پریشانی ہے. بچے کو اگر لگ گئی تو مجھے میرے دل میں دکھ ہوگا کہ میرے بچے کے لگ گئی, بیمار ہو گیا تو پریشان ہو جاؤں گا بہت. لیکن جنت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. تو ہمارے ولی اللہ جو کہتے ہیں جنت دیکھ چکے ہیں وہ واپس دنیا میں آئیں گے؟ نہیں, دنیا میں واپس تو نہیں, جو ایک وہ تو نہیں میں کہہ رہی ہوں جی. میں صرف ایک جیسے کہتا ہے نا جو ان کی روح کی موجودگی ہوتی ہے اس کے بارے میں. آپ قرآن پڑھیں گے؟ آپ قرآن بتاؤں گا, قرآن پڑھیں گے آپ؟ قرآن ہاں پڑھ رہا تھا, لیکن اگر آپ قرآن پڑھیں گی تو سورہ مومنون آیت نمبر 24 ہے. تو اللہ فرماتا ومن ورائہم برزخ الا یوم یبعثون, جو اس دنیا سے چلا گیا وہ عالم برزخ میں رہے گا, اور جسے سور پھونکا جائے گا اسے اٹھایا جائے گا, یعنی دنیا میں کبھی نہیں آئے گا وہ. ابھی سور کا پھونکا بھائی, ابھی قیامت تھوڑی برپا ہوئی ہے. اور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ بھائی اورنگزیب جب آئے ان کی قبر مبارک پہ, جی ہاں قبر مبارک پر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ نا سلام کرا, 2 بار جواب نہیں آیا, تیسری بار جواب آیا. تو قرآن تو اس کے خلاف بولتا ہے. قرآن اللہ تو کہہ رہا ہے کہ مردہ نہیں بولتا. اچھا دیکھیے آپ, یہ تو چھوٹا مسئلہ تھا کیونکہ وہ تو توڑنے آیا تھا قبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو آپ کا 3 دن اور 2 راتیں جنازہ مبارک بھارے رہا. تو اس ٹائم بہت سارے اختلافات ہوئے صحابہ کرام میں, اور صحابہ کرام میں اختلاف اس حد تک ہو گئے کہ بھائی ایک صحابی رسول سے کہنے لگے بہت سارے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہی نہیں ہوا, حضرت عمر. اور کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں کہتے اسے مار دوں گا. وہ تو خالی جیسے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام گئے تھے ایسے ہی گئے. بہت سارے اختلافات ہو گئے تھے, خلیفہ کون بنے گا. لیکن کسی بھی صحابی رسول نے جا کے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بتا دیجئے, کیونکہ ان کا بھی ایمان یہ تھا کہ ایک مرتبہ روح نکلنے کے بعد کوئی دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گی, روح آتی ہی نہیں. یہ عقیدہ قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے. اب یہ مان لو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا مزار ہے جی, بہت سارے لوگ تو یہیں سے کہتے ہیں کہ بابا ہمارا یہ کام کرا دو. نہیں ہم تو ایسا نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں اللہ سے. نہیں, ان کا جو ہاتھ آئے نا اس کے بھارے سے بیٹھ کے گئے تھے. تو وہ کیسے سن رہے ہیں, زندگی میں نہیں سن پائیں گے اتنی دور سے. تو بھائی اگر 100 فٹ دور سے تو زندگی میں ہم دل میں بولیں گے سن لیں گے کیا وہ؟ بہت سارے لوگ تو دل میں بولتے ہیں. میں گیا ہوا ہوں اجمیر 3-4 مرتبہ اسی چیز کو دیکھنے کے لیے, تو بہت سارے لوگ تو دل میں منت مانگتے رہتے ہیں, یعنی کہ پاس کھڑے ہوئے آدمی کو سنائی نہیں دیتا. تو جو ہمارے ولی اللہ ہے جن کو دفن کر دیا جا چکا ہے, ان میں قوت ہے کیا کہ وہ سن لیتے ہیں کہیں سے بھی؟ یہ قوت تو صرف اللہ میں ہے کہ اللہ کہیں سے بھی سن لیتا ہے.
حدیث میں آتا ہے کالے پہاڑ پہ کالی چیٹی چلتی نا تو اس کے پیروں کی آہٹ بھی سن لیتا اللہ تو. اچھا یقین ہے نا آپ کو کہ اللہ ہر جگہ سن لیتا ہے, ہر چیز کی سن لیتا ہے؟ جی جی. کیا کوئی انسان سن سکتا ہے؟ حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھا کرتے تھے تم کیا کہہ رہے ہو, اللہ کے رسول بھی نہیں سن پاتے تھے. بہت سارے واقعات ہیں. اللہ کے رسول لوگ حال تھوڑی جانتے تھے کسی کے بھی. اللہ کے رسول پوچھا کرتے تھے آپ کا نام کیا ہے, یہ کون ہے, سامنے بیٹھا ہوا شخص پوچھتے تھے کہ آپ کون ہے, آپ کا نام کیا ہے. نہیں وہ تو خیر اللہ کے رسول کے لیے تو یہ ہے کہ دیکھیے وہ تو آپ نے اپنے آپ کو ایک عام زندگی میں ڈھال کے رکھا, نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تو ایسی چیزیں دی تھی کہ دنیا ہی پلٹ سکتے تھے وہ تو خیر. نہیں, اللہ کے رسول کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ نبی جو کچھ تک پہنچا نا تم تک پہنچا دیا. یہ بخیل نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کچھ چھپایا تو اما عائشہ اللہ فرماتی ہے انہوں نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ باندھا. اللہ کے رسول نے رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی بات نہیں چھپائی. اگر اللہ کے رسول کو کوئی بات معلوم ہوتی نا تو اللہ کے رسول واضح کر دیتے. اللہ کے رسول نے فرمایا میں تو تم جیسے ایک انسان ہوں, مجھ پر وحی کی جاتی ہے, جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں مجھے بتاتے ہیں کہ اللہ کا پیغام یہ ہے. وہ تو یہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول, اور صاف سے کہتے تھے کہ مجھے میرے عہدے سے اونچا مت اٹھاؤ, جیسا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, اور یہ اللہ پہ ایک گالی ہے. اب انہوں نے بھی محبت میں کہا ہے. بھائی صاف واضح ہے کہ مریم علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی. قرآن کی بات کی وجہ تھا, ایک معجزہ تھا, اللہ کا ایک فضل تھا. معجزہ تو نبیوں پہ ہوتا ہے, ایک فضل تھا ہے نا, ایسا ہونا تھا. تو لیکن اللہ کے بیٹے تو نہیں ہے وہ, اللہ کے بیٹے تو نہیں ہے نا. لیکن عیسائیوں نے کیا سمجھا کہ اللہ کے بیٹے ہیں, تو اللہ نے سے کہا کہ گالی ہے اللہ کے اوپر, کیونکہ انہوں نے غلو کر دیا. تو ہمارے معین چشتی رحمۃ اللہ ہوں, بڑے پیر صاحب ہوں, یا کوئی سے بھی ہوں ولی اللہ, الحمدللہ جو انہوں نے دنیا میں کر کے گئے نا اس کا اجر ہم نہیں دے سکتے, وہ تو اللہ ہی دے گا اس کا اجر ان کو, ہم تو دے ہی نہیں سکتے. ہم تو ہمارے جو عمل ہے اس کا ہی معلوم نہیں ہے قبول ہو رہے نہیں ہو رہے. ہاں تو یہ جو طریقہ ہمارا ہے نا کہ وسیلہ لگاتے ہیں ہم کہ ہماری یہ دعا آپ ان تک پہنچا دیجیے اللہ تک, تو اس میں بتاؤں کیا دقت ہے. ہلو جی 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 سن رہی ہوں میں. اس میں ایک دقت یہ ہے صاحب کہ جو ہمارے ولی اللہ ہیں وہ تو ڈائریکٹ سن رہے ہیں اور ہمارا اللہ ڈائریکٹ نہیں سن رہا. ایک تو عقیدہ یہ ہے ہمارا, یہی عقیدہ ہے نا, جبھی تو ہم ان سے کہہ رہے ہیں. نہیں اس کا ایک مینٹلٹی یہ ہے کہ بھائی ہم ایک طریقے سے جیسے بہت گناہگار ہیں یا کیا ہے جو بھی ہے, تو کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ لوگوں کی فریاد جو ہے دعائیں رد. اللہ کے رسول کی سنیے حدیث کیا ہے, اللہ تو کیا کہہ رہا ہے, اللہ تو گناہگاروں کی ہی سنتا ہے, ان کے ہے کون نیک, تمام کی تمام اولاد تو خطا کار ہے, ایک بھی نہیں ہے نیک. تو کیا فرمایا رسول اللہ نے, تمام آدم اولاد خطا کار ہے, ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے. تو آج میں آپ کے بھتیجے بھانجے یا جو بھی داماد ہیں آپ کی, یہ سب گناہگار ہیں, میں ہیں سب گناہگار ہیں. اور اگر اللہ ہی گناہگاروں کی نہیں سنے گا تو پھر سنے گا کون. حدیث میں تو یہ تک آتا ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے, تو اسے رجوع اللہ کی طرف کہا, اس نے توبہ کرنا چاہیے. تو ایک ساحل سے کہا, ایک راہب سے کہا, عیسائی تھا وہ, اللہ کے رسول نے فرمایا, تو نے اپنے راہب سے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کر دیا, میرا کیا توبہ ہے. تو ان کی کوئی توبہ نہیں ہے تیری, اب تو تو بہت بڑا ظالم ہے. تو انہوں نے اس کا بھی قتل کر دیا, 100 ہو گئے. پھر وہ آگے بڑھا, پھر ایک راہب ملا, اس سے کہا کہ میں نے کیا 100 قتل کر دیے, میری توبہ کیا. انہوں نے کہا ایسا نیک لوگوں کی بستی ادھر چل جا. وہ جب جانے لگا تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی فرشتوں کے ذریعے. جب روح قبض ہوئی تو نیک فرشتے آ گئے اور برے فرشتے آ گئے روح کو نکالنے والے. تو نیک نے کہا کہ ہم لے کے جائیں گے, بروں نے کہا ہم لے کے جائیں گے. تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ بھائی زمین ناپ لو دونوں کے بیچ میں, جدھر زمین زیادہ ہوگی, گناہ کی زمین زیادہ ہوگی تو گناہگار ہے, اور نیک کی زمین زیادہ ہوگی تو نیک ہے. تو اللہ نے زمین چھوٹی کر دی گناہگاروں والی اور اس کو بڑی کر دیا. تو اللہ نے اسے بخش دیا تھا, 100 قتل کرنے کے بعد بخش دیا. ہم نے اتنے قتل بھی نہیں کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد, زمین سے لے کے آسمان تک کر لینا, زنا کر لینا, چوری کر لینا, لیکن اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا, اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا. مسلم شریف کی روایت ہے. نہیں لیکن یہ اس کے لیے تو یہ سنتے ہیں نا کہ آپ جس کے گناہگار ہو جب تک وہ آپ کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ وہ حقوق العباد ہے. وہ حقوق العباد تو یہ جیسے مان لو ہم نے آپ کے نا آپ کا مکان ہڑپ لیا ہے نا, ہم نے آپ کا کچھ ایسا کام کر دیا جو آپ سے جڑا ہوا ہے, آپ کا پیسہ کھا گیا میں, تو آپ معاف نہیں کرو گے جب تک اللہ ہی معاف نہیں کرے گا. قتل کے لیے بھی تو ہے نا, آپ قتل ہے فکلی عمل ہے کسی پہ کیے جائے گی. نہیں قتل کا نہیں ہے, قتل کا نہیں, قتل کی تو سزا ہے نا. اگر مان لو جو دنیا میں سزا مل گئی
مان لو کسی نے قتل کیا، اس کو سزا دے دی جائے گی، تو اس کا قتل کر دیا گیا، اگر امیر زندہ ہے تو اس کو سزا نہیں ملے گی کل قیامت کے دن۔ کسی نے زنا کرا، اسے سنسار کر دیا گیا زمین میں گاڑ کر، تو اب اسے سزا نہیں ملے گی کل قیامت کے دن، جس کو دنیا میں سزا مل گئی۔ اچھا ہاں، اور توبہ بھی ہے، ساری باتیں۔ یہ تو پیسہ ہے، حق ماننا ہے کسی کا، وہ ہے باتیں۔ تو بھائی یہ تو بالکل غلط ہے۔ اجمیر، اچھا زیارت 3 جگہوں کی اللہ کے رسول نے فرمایا، صرف مکہ، مدینہ، بیت المقدس، بس 3 جگہ جا سکتے ہو آپ سفر، 3 جگہ کر سکتے ہو بس، باقی کہیں کا نہیں کر سکتے آپ سفر۔ اچھا ابھی بتائیے، آپ ابھی مان لو سپوز کرو میں گناہ گار ہوں، اگر میں ابھی ظہر کی نماز میں یہ ابھی کھڑے ہو گئے توبہ اللہ سے مغفرت کی دعا کروں کہ اللہ نہیں سنے گا میری؟ نہیں سے سن لے گا نا۔ اجمیر جانے کی ضرورت کیا رہی ہے؟ اتنا پیسہ تو میں کسی یتیم کو دے دوں گا، 400-500 روپے کرایہ میں لگ جائیں گے میرے آنے جانے کے۔ بھائی اللہ نے کیا فرمایا قرآن کے اندر، دیکھو یتیموں کو، مسکینوں کو، اور اگر اپن کو جہنم کی آگ سے بچنا ہے نا تو صدقہ کرو چپ چاپ، یہ جو ہے انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ توبہ کرو، استغفار پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ اللہ آتا ہے پہلے آسمان پر اور کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے اپنی مغفرت چاہے؟ پہلے آسمان پر آتا ہے، آواز لگاتا ہے روز تہجد کے وقت۔ ہم اٹھتے ہی نہیں، سوتے رہتے ہیں۔ ہمیں اجمیر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ، ہمارا تو اللہ خود ہمیں آواز دے رہا ہے۔ ابھی ایک شخص آگے آپ سے کہے ارے کوئی پیسے لینے والا ہے کیا، لے لو مجھ سے پیسے لینا، تو ہم تو کیا ضرورت ہے کہیں کمانے جانے کے لیے، تو باہر ایک آدمی کھڑا ہوا کہہ رہا ہے، تو ہمارا رب العالمین ہے جو، وہ تو ہم سے کہہ رہا ہے میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، آؤ تو صحیح، سجدہ تو کرو، مجھے میری حمد ثنا تو بیان کرو۔ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو گے نا، تو یہ بہت زیادہ باہری کلمات ہیں، اور کلمہ شہادت تو بہت ہی زیادہ باہری ہے۔ اور جسے استغفار پڑھ لیا اس کو تو بخشش پکی ہے، جو استغفار پڑھتا ہے۔ یہ تو بہت ساری باتیں ہیں جو دین اسلام نے بالکل واضح کر دی۔ لیکن ہاں کسی بھی مزار پر جانے کے لیے یا دیکھیے آپ اس کی نسی نہیں ملتی، پہلی بات تو یہ پکی قبر کی بنا دی ہے۔ اگر سپوز کرو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کی پکی قبر نہیں ہوتی، آج جانتے ہم کہاں دفنایا تھا ان کو؟ اگر کسی قبرستان میں دفنے ہوئے ہوتے تو کوئی جانتا ان کو 900 برس بعد؟ زمین ہی پتل پتل ہو گئی، کیونکہ اسلام جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا بیج ہی ختم کرتا ہے۔ جیسے مان لو زنا کسے کہتے ہیں، زنا ایک بہت بڑا پروسیجر ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا، اللہ کے رسول نے فرما دیا پہلی نظر تو معاف ہے، دوسری زنا ہے۔ اب زنا تو جانے کہاں جا کے ہوتا ہے، کوئی سی بھی حرام چیز کو اللہ نے وہیں پہلے ہی، اسی وجہ سے السلام تو اللہ نے پہلے ہی، اللہ کے رسول نے پہلے ہی منع کر دیا کہ جتنی بھی پکی قبریں نا سب کو مسمار کر دو، حضرت علی سے فرمایا، اور جتنی بھی تصویریں سب کو مٹا دو۔ آج معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے اگر مان لو مزارات، یہ جو کیا بولتے ہیں چلہ بولتے ہیں نا، چلہ نہیں ہوتا نا، تو ہم جانتے بھی نہیں کہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کون تھے۔ ہزاروں ولی مر گئے، ہزاروں ولی ہندوستان میں، اور ہزاروں ولی مر گئے پوری دنیا میں۔ ہمارے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے شہید ہیں، سرداروں کے سردار ہیں، شہیدوں کے، ہمیں ان کی قبر مبارک نہیں معلوم کہ کہاں پر ہے۔ اور اگر ایسے ہی ولی اللہ سے تو حضرت حمزہ کی قبر پہ کوئی گیا؟ ایک بھی صحابی گیا اور کہا کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اب اللہ سے دعا کریں؟ نیک تو کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کیا ہے، کل کی کل آدم اولاد خطا کار ہے، ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرے۔ اور اللہ ہی گناہ گاروں کو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا، ایک بتاؤ آپ۔ اچھا گناہ گار کہاں جائے؟ اگر انسان گناہ ہوگا تو جائے گا کہاں پر؟ ایک بات بتائیے نا آپ کے، اگر کسی سے گناہ ہو گیا کہاں جائے گا وہ؟ بارگاہ الہی میں جائے گا یا کسی ولی اللہ کے پاس جائے گا؟ بے شک اللہ سے مانگے گا، بارگاہ الہی میں جائے گا نا۔ اگر مان لو ولی اللہ کی اللہ نے نہیں مانی تو کیا کر لو گے آپ؟ اللہ کہہ رہا قرآن کے اندر جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھے تو کہہ دو میں تو ان کی رگ جان سے بھی قریب ہوں۔ جب میرا بندہ میرے متعلق پوچھے تو کیا کہہ دو کہ میں تو ان کی رگ جان سے بھی قریب ہوں۔ اب ہمیں اجمیر جانے میں تو شاید ہو سکتا ہے اب اپنی 4 ویلر سے جائیں تو بھی 2 گھنٹے لگیں گے۔ میں گیا تھا اس دن 4 ویلر لے کے 2 گھنٹے پہنچا تھا، تیز چلا کے گیا تھا گاڑی بھی، ہے نا۔ تو اللہ تو میرے ساتھ نہیں، میری والدہ نہیں ہے، میں بازار میں ہوں اس ٹائم، میری والدہ میرے ساتھ نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، میرے والد والدہ میری ہر پریشانی دور نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ میں اپنی پریشانی خود دور نہیں کر سکتا، ہر نہیں کر سکتا نا، لیکن رب العالمین ساری پریشانی دور کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ جو مر گیا ہے نا، جس کو غسل کسی اور نے دیا، جس کو کفن کسی اور نے دیا، تو اللہ نے کہا ہے کہ اس سے مت مانگو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 197 ہے کہ اس سے مدد مت مانگو جو اپنی مدد خود نہیں کر سکتا۔ ابھی ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں دنیاوی اعتبار سے، امجد بھائی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہم امجد بھائی کی مدد کر سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے،
لیکن اللہ نے کہا ان سے مدد مانگا نا جو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے، یعنی کہ پتھر، مردہ، نرجیو چیز، یہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتے. مان لو ابھی ہمارے کوئی گھر کا عزیز مر جاتا ہے تو ہم غسل کرواتے ہیں، اس کو کفن ہم پہناتے ہیں. اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کا ضمیر گواہ نہیں کرتا کہ اسے کپڑے پہنائے. صحیح ہے نا. اور اس کا قبرستان ہم لے کے جاتے ہیں، اس کا جو بھی قبر ہے ہم بناتے ہیں، اس کی قبر کہاں کھودنی ہے کہاں نہیں کھودنی. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں بہت دور ہے اسلام، دین اسلام میں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. سب سے بڑی بات تو یہ کبھی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں کہ ہمیں تو ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے. ابھی نماز پڑھیں گے اللہ سامنے آ جائے گا، یہ اللہ ہمیں دیکھے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ تصور کرے یا تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں. اب بتائیے. میرا کیا ہے کہ وہ کافی پہلے کی بات ہے، یہ میں جاتی نہیں تھی کبھی بھی وہاں پر اجمیر میں. جی. تو میں نے ایک دن خواب میں دیکھا کہ اجمیر شریف کی درگاہ ہے، مجھے ایکچولی ٹھیک سے دھیان بھی نہیں تھی درگاہ. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میں وہاں درگاہ میں ہوں اور وہاں ایک مزار ٹائپ بنا ہوا، جس میں میری مینٹلٹی یہ ہے کہ یہ شاید خواجہ معین الدین چشتی کا وہ ہے مزار ہے نا، میرے ذہن میں یہ چیز ہے. اور وہاں سے نا گلاب کے پھولوں کی اور جیسے عطر وغیرہ پر خوشبو آ رہی ہے، اور وہ گلاب کے پھول ہی پھول میں نے دیکھی. تو آپ نے کبھی خواب کے بارے میں پوچھا کسی سے؟ تو نہیں، میں نے نہیں پوچھا. اور میں اس کے بعد جب میں وہاں گئی ہوں نا تو میں قدرتی بات تھی کہ میں وہاں بس میں بہت روئی. مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ مجھے رونا کیوں آ رہا ہے، لیکن میں خود بخود وہاں آنسو نکلے جا رہے تھے. بس میں نے سب سے یہ کیا کہ میں وہاں جا کے نفل ادا کرتی ہوں، یاسین شریف پڑھتی ہوں اور وہاں بخشتی ہوں اور بس میں آ جاتی ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کر دیجیے، آپ وہ کر دیجیے. ابھی کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا خواب تو اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. اب جو توحید پرست لوگ ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ان کو شرک کی طرف لے جانے والا شیطان ہے. تو یہ خواب آپ کا شیطان کی طرف سے تھا، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی ہے دین اسلام میں کہ کسی بھی مزار پر جائیں ہم یاسین پڑھیں. سنیے، ہو سکتا ہے یہ، لیکن شیطان کی طرف سے نہیں، اللہ کے نہیں، یہی مطلب ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا بھائی یہ دین اسلام سے دور کرتا ہے. اب دیکھیے سنیے، آپ اللہ کے رسول سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول میں فلاں جگہ جا کر کھانا کرنا چاہتا ہوں، کھلانا چاہتا ہوں لوگوں کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا وہاں پر، جیسے مان لو آج اجمیر کے اندر میں نے خود نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو ان کی درگاہ مبارک کے وہاں پر سجدے کرتے رہتے ہیں. میں نے خود نے دیکھا. نہیں آپ نہیں کرتی، میں نے دیکھا الحمدللہ. تو اللہ ارے وہ روکے وہ صحیح ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر مخلوق کو سجدہ کیا جاتا ہو، ایسی جگہ کھانا بھی نہیں کرنا چاہیے، ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے. یہ رسول اللہ سے پوچھا گیا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے رسول میں فلاں جگہ کھانا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا وہاں پر غیر اللہ کو سجدہ کیا جاتا ہے؟ کہ نہیں. اچھا. پھر پوچھا گیا کیا اس کے نام کا کھانا کیا جاتا ہے؟ کہ نہیں. پھر ایک اور بات پوچھی، 3 باتیں پوچھی اللہ کے رسول نے ان سے. انہوں نے نہیں کہا کہ اب تو کھلا دو، نہیں تو ایسی جگہ پہ کھانا بھی نہیں کھلانا چاہیے لے جا کے، یعنی کہ میں سوچوں گا کھانا کھلا دوں وہاں لے جا کے لوگوں کو. اس تک کی منا دیا گیا، یعنی جانے کی ہی منا دیا گیا اس روڈ پہ. معلوم نہیں 100 میں سے ایک آدمی بھیگ جائے. آج ہمارے 100 میں سے ایک بھائی کو دیکھا ہم نے، کم سے کم ایک آدمی کو سجدہ کرتا ہوا نظر آیا تھا. ابھی آپ ہیں، آپ باہر کوئی برائی ہوتی ہو، شراب بکتی ہو، تو آپ اپنے بچوں کو منع کر دیں گے وہاں جانے سے کہ زندگی مت جانا وہاں پر، کہیں گے نا آپ؟ یہ کہہ دیں گے چل جاؤ 1-2 بار تو منع کر دیں گے نا، زندگی مت جانا شراب کی دکان پہ، یہ کہیں گے نا آپ. تو یہ تو ہم کہہ رہے ہیں انسان ہے. جب اللہ کہہ رہا ہے ایسی بات کہ ایسی جگہ پہ جانا ہی مت جہاں پر مخلوق کو سجدہ ہوتا ہو، جو شر پھیلتا ہو سکتا ہے آج نہیں کل آپ کی دماغ میں آ جائے، کل نہیں پرسوں دماغ میں آ جائے، پرسوں نہیں آپ کی اولاد کی دماغ میں آ جائے اور وہ سجدہ کرتی نظر آ جائے، ختم ہو گئی اس کی زندگی، تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو ایسی جی پہلے برسوں سے جا رہی ہوں، لیکن میں اتنا کبھی بھی ایسا ہوا. میں دیکھیے محترم، وہاں تو جانا ہی نہیں چاہیے. سچائی تو یہ تو جب جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو دیکھو، وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ نہ کچھ تو اثر آئے گا ہی آئے گا. ہم جائیں گے کشمیر تو سردی لگے گی لگی، چاہے ہلکی پھلکی لگے، اور کشمیر والے جائیں گے تو ان کو گرمی لگے گی لگی، چاہے سے 80 منٹ اثر تو پہنچتا ہے ماحول کا. جی اگر ہم جائیں گے نا تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کریں گے ہی کریں گے جو دین اسلام کے خلاف ہے. جیسے آپ نے نوافل پڑھی، اللہ کے رسول نے منع فرمایا اس جگہ پہ. کھانا کھایا آپ نے یا کھانا کھلایا، اللہ کے رسول نے فرمایا. دیگ میں پیسہ ڈالا آپ نے. اب دیکھیے میں تو اتنا اعتراض کرتا ہوں، میں دیکھ کے اندر میں نے خود دیکھا کہ ہجڑوں کی نہ کہتے چادریں چڑھتی ہیں اور وہ پیسے ڈالتے ہیں. تو کیا حرام پیسے کھلایا جا سکتا ہے غریبوں کو؟
ہوتا ہے وہاں پر, آپ دیکھنا, میں گیا ہوں, مجھ سے بھی لوگوں نے کہا یار چندے ڈالو اس کے اندر ہمارے. لیکن وہ تو وہ یہ ان سب چیزوں کا تو وہ ڈیسائیڈ اللہ کرتا ہے کہ کس کا پیسہ حلال ہے, جی ہیجڑے تو ٹوٹل حرام کام کرتے ہیں, جواری سٹوری. میں تو جانتا ہوں جن لوگوں کو, میں نے ان کو دیکھا پیسے ڈالتے ہوئے, جن کا بیاہ سے کام ہے, غیر مسلم بھائی جو ٹوٹل اسی میں مبتلا ہے, ان کو پیسے ڈالتے دیکھا, ان کو چدر چڑھاتے دیکھا وہاں پر. میں 3 یا 4 بار تک گیا ہوں اجمیر, کام سے گاؤں بہن کو ایگزام دلانے کے چکر میں, کسی اور کچھ لانے کے لیے ڈاکومنٹس, تو میں ہو کے بھی آیا ہوں کہ جب یہاں آئے تو اس کو دیکھ کے تو آئے کیا ہوتا ہے یہاں پر. وہاں پر اجمیری گیٹ بنا, وہ جنتی گیٹ بنا ہوا, اور کیا لوگ بنا ہوا ہے نا, وہ جنتی گیٹ ہے. جی جی. اب بتائیے, اللہ تو فرما رہا ہے کافروں کے لیے دنیا جنت ہے, کافروں کے لیے دنیا جنت ہے. اللہ کا تو یہ فرما رہا ہے, انہوں نے دنیا میں جنتی گیٹ بنا دیا. چلیے ٹھیک ہے. اب دیکھیے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کو بچنا چاہیے, نہیں جانا چاہیے, سوچنا بھی چاہیے. ہاں آپ توحید پرست بنیے, آپ اللہ کے لیے لڑیے لوگوں سے, آپ اللہ کی توحید بیان کریں کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. قسم اللہ کی, میرے ایک لڑکا ہے, اس کا ڈی پی پہ فوٹو لگا ہوا ہے, دیکھنا اپنے سے, ماشاء اللہ. میں کبھی پھکواتا تک نہیں اس کو, مر جائے گا نا میرے نصیب میں ہوگا, میرا اولاد مر جائے گی, لیکن پھکواؤں گا نہیں. توکل تو اللہ, جو میرے نصیب میں لکھا ہوا اللہ نے وہی ہو کے رہے گا, اور کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو نہ مجھے. بس اتنا توکل تو اللہ ہے. ہم پھکواتے بھی نہیں, کچھ بھی نہیں کرواتے اس چکر میں, اور جہاں جانے کی دور کی بات ہے, جو ہمارے نصیب میں لکھا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ سے جو اللہ کے وہ تو آپ خود ہی پھونک سکتے ہو, دعائیں پڑھ کے. نہیں ہم دعا کرتے ہیں. پھکوانا جیسے مان لو کسی کہتے بڑے بڑے اپنے ٹاک شہر میں بہت سارے عالم لوگ ہیں جو پھونکتے ہیں, مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ تو آپ خود جو قرآن شریف میں جو دعائیں دی گئی ہیں بیماریوں کے لیے, اور معوذتین ہے, جی آیت الکرسی ہے, یہ سب کر سکتے ہیں. نہیں, اس کی بھی اللہ کے صلی فرمایا جو دم نہ کرتے ہیں نہ کراتے ہیں, حدیث ہے الحمدللہ, وہ بنا حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. توکل تو اللہ کے ایجز سے بھی یہ نہیں کر سکتے ہو آپ, لیکن اگر یہ بھی نہیں کرو گے نا تو آپ ڈائریکٹ جنت میں جاؤ گے بنا حساب کتاب کے, آپ سے سوال نہیں ہوں گے. اگر آپ نے اتنا بھروسہ کر لیا اللہ پہ, یہ چیزیں موجود ہیں. اللہ کے بھروسے تو اللہ کا ہی کلام پڑھ رہے ہیں نا, اس میں تو تھوڑی غلطی ہوئی. اللہ نے جو چیز اتاری ہے کہ یہ ابھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی چیزوں سے علاج کرتے تھے, مخلوق آتی تھی ان کے پاس. الحمدللہ. تو وہ طریقہ معوذتین سے اس کا جو غلط چیزیں ہوتی تھی اس زمانے میں, سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول جو ہیں, جی ہاں, جی ہاں, تو وہ اسی سے آپ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں, یہ پڑھو تو آپ کو کوئی اثرات نہیں ہوں گے. جی ہاں الحمدللہ. لیکن ہماری کیا ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں دوسرے کے پاس, تو وہ دھاگا ڈورا اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی لگائے تھے. وہ دھاگا ڈورا تو بکواس ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں میں آپ سے کہ وہ چیز بھی چپکائے تھے. اور ایسے تو اللہ آپ دعا کریں ڈائریکٹ کہ رب العالمین میرے بچے کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو صحیح کر دے, تیرے سوا کون ہے صحیح کرنے والا, اس کی حمد ثنا بیان کرے. لوگ نہیں کرتے وہ سب چیزیں, تو اس کی حمد ثنا بیان کرے. جی خیر بہرحال یہ جو درگاہ کا مسئلہ ہے, جو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا مزار ہے ہمارے اجمیر شہر میں, اس کا کوئی وجود نہیں دین اسلام میں. اگر ہم زندگی بھر نہیں جائیں گے تو اللہ تو ہم سے اللہ پوچھے گا, اور اگر چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ گناہگار ہو جائیں گے بہت بڑے. گناہ ہونے کا تو امکان ہے صاحب, لیکن نیکی کا امکان نہیں ہے کہیں سے کہیں تک, کیونکہ ہمارا جو پیسہ اٹھے گا اللہ نے پوچھ لیا کہ بھائی تم نے پیسہ کیوں خرچ کرا, یہ 700 روپے 800 روپے, اس کا حساب دو. کہاں سے دیں گے اللہ کو حساب؟ کون سی نیکی ہے وہاں جانا, کہاں لکھا ہوا؟ اللہ تو فرما رہا ہے کہ طریقہ رسول لوں گا. بھائی آپ سے اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ آپ کیوں گئے تھے وہاں پر, تو آپ کے جواب دو گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, کہ کسی مزار پہ جا کے کہو گے صاحب قبر تو اللہ کا نیک بندہ, اللہ تیری جلدی فریاد سن لیتا, ہمارے حق میں دعا کر, کہ یہ کلمات رسول اللہ کے ہیں. جی جی جی. ابھی اذان میں کوئی 2 کلمات بڑھا دے تو ہم ٹوک دیں گے نا اسے کہ بھئی یہ 2 کلمات کہاں سے لایا تو, کہیں گے نا جو کلمات رسول اللہ نے سکھائے ہمیں تو صرف وہ چاہیے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے نمونہ بنا دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو یہ کہتے نا ان کی اطاعت میں جنت ہے, ان کی اطاعت میں جنت ہے. ابھی جیسے سپوز کرو ہم مسا کرتے ہیں پیروں کا, جب ہم موزے پہ رکھتے ہیں تو اوپر سے کرتے ہیں ہم مسا, جی پیر کو جبکہ مٹی کا لگتی ہے, تلووں پہ لگتی ہے, لیکن طریقہ رسول یہی ہے کہ مسا اوپر کرو, تو اوپر کرتے ہیں, تلووں پہ نہیں کرتے. جبکہ ہم موزے پہ رکھتے ہیں تو ہم گھر میں چلیں گے تو تلووں پہ لگے گی مٹی, جی پھر بھی ہم تو مسا اوپر کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. جی اگر کوئی کہے یار کیسے یار آدمی ہو تمہیں تو نیچے جھاڑنا چاہیے, جی جی, تو ایسی بات ہے. ہمیں طریقہ رسول لینا, صرف یہ طریقہ رسول ہے ہی نہیں مزارات والا. اور آپ کسی بھی عالم سے کسی سے پوچھ لیجئے, اور اگر وہ کہے ہے تو اس سے دلیل طلب کریں کہ بھائی رسول اللہ کا فرمان تو ہوگا نا,
صحابہ کرام کا فرمان بھائی ہو تو ہوگا تو الحمدللہ کریں گے. اگر اللہ کی قسم میں کہتا ہوں لوگوں سے, میں تو اپنی کہتا ہوں, میں درگاہ کو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, کوئی منادی نہیں ہے. چادر چڑھانے کے لیے تیار ہوں, کوئی منادی نہیں ہے. صرف رسول اللہ کا فرمان بتا دو, ہم جا کے فاتحہ لگائیں گے وہاں پر, ہم جا کر فاتحہ لگائیں گے الحمدللہ مزارات پر. خالی رسول اللہ کا طریقہ بتا دو. بھائی رسول اللہ طریقہ ہو تو ہم سب کام کرنے کے لیے تیار ہیں. نہیں تو ہم سے بھی کہا گیا قبرستان جاؤ ٹوٹی پھوٹی قبریں دیکھنے کے لیے. ابھی ہمارے نواب سعد علی خان صاحب ہیں, نواب ابراہیم علی خان صاحب ہیں, اور دوسرے نواب ہیں یا دوسرے موجود حضرات ہیں جو اچھے لوگ ہیں, ان سب کی قبریں دیکھو, سب کی ٹوٹی پھوٹی ہے. تو کیا تھا یہ, کہاں تو راج کرتے تھے, آج کہاں ہے. ہمیں بھی نہیں آنا, بھی آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں ہم بھی نہیں آئیں گے. جی جی. تو ہم کیوں گھمنڈ کریں دنیا کے اندر کہ ہمیں ایسے ہم ویسے. نہ ہمیں علم پہ گھمنڈ کرنا چاہیے, نہ ہمیں پیسے پہ گھمنڈ کرنا چاہیے, کسی بھی بات پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. جی. ہم ایک دن مٹی میں مل جائیں گے, اور جو کرا اسے جواب دینا پڑے گا. الٹا ہم پریشان ہونا چاہیے ہمیں کہ ہم کو اللہ کے یہاں کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اس بات. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تاکہ تمہیں تمہاری آخرت یاد آئے, اس لیے ہم جاتے ہیں معین چشتی رحمۃ اللہ کے وہاں پر, دیکھتے ہیں لائٹیں جل رہی ہیں, سپوز کرو وہاں پر ہر آدمی کہتے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, لنگر بٹ رہا ہے, وہاں غریبی نہیں دکھتی. لیکن مزار کے باہر بہت سارے لوگ غریب دکھتے ہیں, وہ الگ بات ہے. تو بہتر تو یہ اگر آپ کو سمجھ میں آیا تو مت جانا کبھی بھی زندگی میں, اور اللہ سے مانگنا, جو مانگنا ہے اللہ گناہ گاروں کی ہی سنتا ہے. اور ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ دے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں. جی ایک بھی انسان. چلیے ٹھیک ہے, خواتین اپنے تعبیر جو ہیں یا مولوی صحیح صاحب ان سے ضرور لے کر آؤں. مولوی صاحب سے, مولوی سنیے, اب تعبیر کے مطابق بتاؤں, دنیا میں تعبیر کوئی نہیں کر سکتا خواب کی. آپ نے کیسے کر دی؟ حدیث ہے نا, حدیث ہے نا اس پہ. کیا ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک خواب کی تعبیر کری, تو کہا اللہ کے رسول میں نے تعبیر صحیح کری کیا؟ آپ نے فرمایا آدھی صحیح کری آدھی غلط کری. دنیا کے سب سے, پوری دنیا کا ایمان ایک طرف ہے اور آپ کا ایمان ایک طرف ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, وہی تعبیر نہیں کر پائے. ایک بات بتائیے, اللہ کے رسول کے علاوہ کون تعبیر کر سکتا تھا؟ اس ایک مطلب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کری ایک شخص کی خواب کی تعبیر, تو کیا فرمایا آپ نے کہ اس میں آدھی تو صحیح ہے اور آدھی غلط ہے. غلط ہے. آپ کہیں گے تو ابھی امجد بھائی کے واٹس ایپ پہ میں وہ لگا دوں گا حدیث, مسلم شریف کی حدیث ہے. تو ہمارے ٹوک کے عالم صاحب ہوں یا دیگر عالم صاحب ہوں, کہاں سے کر پائیں گے؟ بات یہی ہے کہ یہ جو ہے یہ دین اسلام کے خلاف تھا آپ کا خواب, کہ آپ نے کوئی قبر دیکھی, وہاں پر آپ نے پھول دیکھے, کیونکہ تصور ہی نہیں ہے دین اسلام میں پھولوں کا. تو چلیے ٹھیک ہے. اچھا ایک بات اور بتاؤں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ پھول اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ وہ کیا بولتے ہیں یہ لوگ جس لیے پھول ڈالتے ہیں تاکہ وہ ان پر عذاب کم ہو جائے, اس لیے ڈالتے ہیں نا پھول. نہیں وہ تو مجھے نہیں معلوم. چلو مجھے معلوم ہے, خیر آپ کو نہیں معلوم, مجھے معلوم ہے, لوگوں سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے صاحب, السلام علیکم. چلیے ٹھیک.